اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرجہم وساہل مخرجہم۔ ایک انتہائی اہم اور کریٹیکل موضوع کی طرف ہمیں عزیزان نے متوجہ کیا کہ آپ بتائیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ سرکار سید الانبیاء والمرسلین آقا مصطفیٰ شفیع معظم کریم آقا نبی مصطفیٰ کی وفات شہادت کے بعد ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو یہ اس میں 1% شک کی گنجائش نہیں، نبی کا جنازہ اس کا وسیع ہی پڑھاتا ہے۔ تو سید الانبیاء کا غسل و کفن، یہ سارا اہتمام آقا مولا علی ابن ابی طالب نے کیا۔ چونکہ کلپ میں تفصیلی حوالہ تمام کتب میں یہی موجود ہے کہ نبی کا غسل و کفن جنازے کا اہتمام آقا علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب، نبی کی جان مصطفیٰ کا خون، مصطفیٰ کا گوشت، فرمایا لحمہ لحمی و دمہ دمی، علی کا گوشت میرا علی۔ تو ظاہراً مولا علی نے ہی اہتمام کی۔ اور یہ بات دودھ پیتے بچے تو کہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو جو اسلام کی تاریخ جانتے قطعاً یہ نہ کہیں نبی کا جنازہ نہیں، یہ اسلام پر اعتراض وارد ہوگا، دین پر وارد ہوگا اعتراض کہ جس نبی کے دور میں جنازے کا حکم تھا، بی بی فاطمہ بنت اسد نبی پاک سے پہلے دنیا پہ سے گئیں، ان کا نبی نے جو نبی جس چیز کا جنازے کا حکم دے اس نبی کا جنازہ نہ ہو، یہ عقلاً محال ہے، نقلاً روایات موجود ہیں۔ تو لہذا ڈاؤٹ کی کوئی ضرورت نہیں، تفاصیر اور تواریخ بھری پڑی ہیں کہ نبی کا جنازہ مولا علی ابن ابی طالب غسل و کفن جنازہ، اور البتہ کچھ بنی ہاشم بھی ساتھ تھے، جنازہ سید الانبیاء کا ہوا اور وہیں آقا کو دفن کیا گیا۔ آج وہی وہاں جنت کا باغ ہے، اور سب سے ہمارے 14 جنت کے باغ ہیں۔ بے شک نبی پاک تو روضۃ من ریاض الجنہ، مدینہ میں بھی، کربلا میں بھی، نجف میں بھی، مشہد میں بھی، سامرہ میں بھی، کاظمین بھی، مصطفیٰ کی خوشبو کی صورت میں باقی باغات بھی ہیں، اور بڑا باغ جنت کا نبی کا روضہ ہے جس نبی کا جنازہ علی نے پڑھایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔